السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرہٹ پاکستان ریزولوشن ڈے. آپ لوگوں کو سب کو بہت بہت مبارک ہو. سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم 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 آباد. اللہ قدم قدم آباد رکھے. کن حالات میں یہ سونی دھرتی پیدا ہوئی، کیوں پیدا ہوئی، کس نے کیا رول ادا کیا، قائد اعظم کا اس میں کیا رول تھا، اور یہ دھرتی تو بن گئی، یہ ملک تو بن گیا، یہ گھر تو مل گیا، اس گھر کو بہتری کی طرف کیسے لے جانا ہے. یہ وہ معاملات ہیں جس پر ہم بات کریں گے. اور آج ہم نے انوائٹ کیا ہے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کو. ہم نے کہا ان سے ان چیزوں پہ، ان کی اس پہ ریسرچ بھی ہے، اس پر بات بھی کرتے رہیں، سوچتے بھی رہیں، لکھتے بھی رہیں. ویلکم ٹو السلام علیکم جی، اور آپ کو مبارک ہو پاکستان ڈے کی. تھینکس ٹو دا قائد اعظم. ہم وی آر فری سٹیزنز آف اے فری کنٹری. اور آپ نے ذکر کیا ریسرچ کے علاوہ میرے ڈی این اے میں ہے، کیونکہ میرے دونوں والدین، میری والدہ بھی، والد صاحب بھی تحریک پاکستان کے کارکن تھے. والدہ نے چندہ اکٹھا کیا زنانہ مسلم لیگ میں، بیگم سلمہ تصدق حسین کی قیادت میں، جب مادر ملت فاطمہ جناح لاہور آتی تھیں. شی واز دا مدر آف ون وین مائی فادر واز ان دا آرمی، برٹش انڈین آرمی. وہ باہر تھے ورلڈ وار 2 میں. اور میرے والد صاحب کو شرف حاصل ہے کہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی طرف سے انہوں نے 1937 کا اکتوبر 37 کا لکھنؤ میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو تاریخی سیشن تھا، جس میں یہ بات ہوئی تھی، اور اس سیشن میں راجہ صاحب محمود آباد کے گھر میں ہوا تھا. اور میں گھر کو دیکھنے گیا تھا. وہ بعد میں اور میری وائف، کیونکہ وہ ہسٹورین بھی ہیں، میرے والد صاحب نے کہا تھا وہ گھر جا کے دیکھو جہاں سیشن ہوا تھا. وہ بہت بڑا گھر ہے لکھنؤ میں، بڑے وہ امیر آدمی تھے. اور اس میں ان کے بیٹے تھے سلیمان رائے صاحب کے، وہ ممبر تھے یو پی اسمبلی کے. تو وہ انہوں نے اسکاٹ کیا. میں کہا قائد اعظم کہاں ٹھہرے تھے؟ انہوں نے بتایا اس کمرے میں. اس میں انوکھی بات یہ تھی کہ پہلی دفعہ قائد اعظم نے اچکن پہنی تھی، اور پہلی دفعہ انہوں نے پہنی تھی جنا کیپ جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ خاص. اور وہ نے بتایا کہ یہ شیشہ ہے. جب وہ اپنے بیڈ روم سے اترے فرسٹ فلور پہ تو انہوں نے دیکھا، اپنا کیپ سیدھی کی اور نیچے جا رہے تھے. اور میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ایک لاہور کا کارکن تھا فروز الدین کاڈا، اس نے نعرہ لگا دیا، شہنشاہ ملت قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد. قائد اعظم نے روک دیا، ڈونٹ کال می شہنشاہ، آئی ایم ناٹ فرام رائلٹی. شہنشاہ نا، کنگ آف کنگز. پھر اس کے بعد ہوا شہنشاہ ملت کاٹ دیا انہوں نے، قائد اعظم محمد علی جناح. یہاں سے یہ کارکن تھا لاہور کا، وہ آیا ہوا تھا، اس نے شہنشاہ ملت کہا نا. قائد اعظم کا اسٹاپ نہیں، ڈونٹ کال می رائلٹی شہنشاہ، ناٹ ایٹ آل. بڑا وہ پرٹیکولر ہے. تو وہ سفر تھا. نو اسٹیبلشمنٹ، نو فوج، نو ایٹم بام، نو ویپنز. برٹش خلاف، کانگریس خلاف، اور اپنے بھی کئی مسلمان بھی خلاف تھے. لیکن قوت ایمانی، کردار، قیادت اور عوام کی حمایت، اور ایک سیاسی جماعت جو ان کا ہتھیار تھا، اینڈ لاجک اینڈ وزڈم، ہی فوٹ دا کیس فار پاکستان. حالات کیا تھے مشاہد؟ لیٹس گو اوور دس. کے حالات کیا تھے جس میں کہ قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، اور پھر سوچا خواب کہ وہی مسلمانوں کا ملک ہوگا، اور پاکستان پھر قائد اعظم نے اس کا. آپ یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ بات کرتی ہیں. 90 سال پہلے کی بات ہے کہ جب علامہ اقبال گئے افغانستان، اور انہوں نے افغانستان کا جو کنگ تھا، ظاہر شاہ کے والد تھے نادر شاہ، ان کا ہاتھ چوما، اور انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں ایک آزاد ملک کے آزاد بادشاہ کے ساتھ مل رہا ہوں. افغانستان واز ناٹ انڈر کالونیل رول. اور ان کے آپ کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا. انہوں نے کہا آپ کی کیا خواہش ہے؟ کوئی ایک ایجوکیشنل ریفارمز تھے، ساتھ ڈیلیگیشن تھا 2 لوگوں کا، کہ افغانستان کے اندر تعلیمی کیسے پیدا کی جائے، اور کیونکہ انڈیا واز مور ایڈوانس دین اس وقت. تو علامہ اقبال نے کہا میری ایک خواہش ہے، میں نے غزنی جانا ہے، محمود اب غزنی کا. نہ وہ غزنوی تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف اجاز ہے. وہ دیکھو نا، میں جو سرب سجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہ اس قسم کی، اس وقت غزنوی تڑپ کی بات کی تھی انہوں نے 90 ایئرز اگو. دیٹ اسپرٹ آپ دیکھیں کتنا بڑا ویژن تھا ان لوگوں کا. اور قائد اعظم نے علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد ایڈریس میں، جو انگریزی میں کیا ہے انہوں نے، because he wanted to address the whole British Empire also، اس میں بات کی تھی انڈیپینڈنٹ سیپریٹ اسٹیٹ جو ہے مسلمانوں کے لیے. تو یہ ویژن آگے چلتا گیا. قائد اعظم تو پھر ملک سے چلے گئے تھے باہر. 1930 سے 1934 قائد اعظم تو انگلستان میں تھے. he was a barrister earning the highest salary. اس زمانے میں کہتے تھے 30,000 پاؤنڈز تو ان کی انکم ہوتی تھی اس زمانے میں، بلینئر کہہ لیں آپ.
اور بینٹلے ان کے پاس ہوتی تھی, شوفر ڈریون, لیونگ ان ہیمسٹیڈ, جو بھی سیلف میڈ, اپنا رزق کے حلال. لیکن جب ان کو میرے والد صاحب بتاتے ہیں, وہ اور حمید نظامی صاحب ملنے گئے علامہ اقبال کو, وہ بھاٹی گیٹ رہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ مسلمانوں کو یہ کریں. وہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں, انہوں نے کہا منڈیو اصل پلوان, ہاں پنجابی میں علامہ اقبال نے کہا, وہ پنجابی بولتے تھے, منڈیو اصل پلوان تے لندن بیٹھا ہے, انہوں بلاؤ. کون کہ بیرسٹر محمد علی جناح. So it was علامہ اقبال who sent letters to who identified کہ یہ بندہ ہے جو مسلمانوں کی تقدیر تبدیل کر سکتا ہے, اور اس میں وہ صلاحیت ہے, قوت ہے, ہمت ہے. اور انہوں نے ان کو دعوت دی, پھر قائد اعظم تشریف لائے, اور پھر لکھنؤ سیشن میں فیصلہ ہوا نا کہ ہم نے اپنا یہ راستہ اختیار کرنا ہے. اور پہلا کام کیا کیا قائد اعظم نے, انہوں نے 2 ونگز آرگنائز کی, ایک خواتین کی اور ایک جس میں اپنی بہن کو لے کے آئے, مادر ملت فاطمہ جناح ڈینٹسٹ تھیں, اور ایک یوتھ کی, اسٹوڈنٹس کی, کہ یہ ہراول دستہ ہوگا. سو وداؤٹ ویمن نو پاکستان. اور یہ بھی ایک میسج تھا کہ خواتین کا ایک برابری کا مقام ہے. half the sky is held by women. ایگزیکٹلی, کہ وہ نہیں کہ ہم صرف مردوں کی جدوجہد. اس لیے جیسے میری والدہ نے کہا کہ ہم چندہ لینے جاتے تھے, لوگوں کو کلیکٹ کرتے تھے, اور خواتین کا ڈیلیگیشن لاہور سے پشاور گیا اس زمانے میں ٹرین میں گروپ کا, کہ وہ چندہ کے لیے موبلائز کرنے کے لیے. تو خواتین کی, مسلمان خواتین کی موبلائزیشن ہوئی, اور اس کے علاوہ یہ جو نوجوانوں کی ہوئی. تو لیکن اس کا سہرا جاتا ہے ایک شخص کو, قائد اعظم محمد علی جناح. He was a unique one of a kind. جو والپٹ نے کتاب لکھی ہے, کیا کہا اس نے کہا تاریخ کا رخ انہوں نے تبدیل کیا ہے, alter the course of history. پھر انہوں نے modify the map of the world, کہ جغرافیہ تبدیل کر دی, اور پھر ایک نیشن سٹیٹ کریٹ کیا. قائد اعظم نے تینوں کام کیے جو کسی اور نے نہیں کیے. ایک شخص نے تاریخ کا رخ تبدیل کیا, جغرافیہ تبدیل کیا, اور ایک ریاست کے قیام جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. ہم تو میرے خیال روز ان کا ہم دعا کریں ان کے لیے, روز ان کے اور ان کا شکر ادا کریں. ناشکری ہمارے ملک میں آ گئی کہ ہمیں پتہ نہیں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. اور انہوں نے یہ سوچ جو ہندوتوا کی تھی, جو اس وقت اس وقت دیکھ لی تھی انہوں نے, کہ یہ اس نے کہا دس ول بی اے ہاریفائنگ فیوچر فار دا مسلمانس. تو اب انڈین اینالسٹ نہیں کہتے ہندو کے, ہاں ٹھیک, بالکل. اس نے کہا تھا نا وہ ششی تھرو نے کہ محمد علی جناح از وننگ, ہی واز رائٹ, کہ وہ ونڈیکیٹ ہو گئے. آپ دیکھ لیں کہ جس قسم کا, تو وہ قائد اعظم نے وہ اینٹیسپیٹ کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں, یہ تعصب والی سوچ ہے, یہ ہمیں ایک اکثریت کی بنیاد پر غلام بنا لیں گے اور حقوق نہیں دیں گے. میجورٹیرین جو ہے, ٹیرنی آف دا میجورٹی کہتے ہیں نا جو, تو آپ وہ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا. پھر اس کے علاوہ دیکھیں آپ ان کے ایک اور کردار ہے جو ہم جانتے نہیں, ایز اے پارلیمنٹیرین. قائد اعظم واز این الیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ. انہوں نے کیا کہا ہیومن رائٹس پر. ابھی ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی. بھگت سنگھ رولٹ ایکٹ پہ, جس میں رولٹ ایکٹ میں کتنا سٹینڈ لیا انہوں نے, اور ریزائن کیا اس کے اوپر. پھر کیونکہ ان کا یہ بلیک لا ہے, کیونکہ رولٹ ایکٹ بتائے ناظرین کو کہ تھا کہ آپ پکڑ سکتے ہیں لوگوں کو, پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے وداؤٹ اینی وارنٹ, وداؤٹ اور ڈیٹینشن, انلیگل ڈیٹینشن تھی. انہوں نے کہا یہ قانون, رول آف لا تو قائد اعظم کے لیے ایک عقیدہ تھا نا ان کا. اور پھر بھگت سنگھ, جس کو برطانوی سامراج کہتے تھے, دہشت گرد ہے کیونکہ اس نے گرنیڈ پھینکا تھا اور ایک ڈی ایس پی مارا تھا. انہوں نے کہا, تقریر کی, گاندھی خاموش تھا, گاندھی نہیں بولا. قائد اعظم سیڈ کہ یہ غلط ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہی اسپوک اپ فار دا ہیومن رائٹس, جو ایک جیل میں بندہ ہے بھگت سنگھ کا. اور جمہوریت کے بارے میں کیا کہا کہ ڈیموکریسی از ان بلڈ, ڈیموکریسی از ان میروز, مطلب وہ گودے کے اندر ہے. دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے. اور اسی پروسیس کے ذریعے, ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے پاکستان بنا. اور ایک اور چیز بڑی اہم ہے, یہ کیونکہ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام, کہ خواتین کے حقوق. ہی واز دا بگیسٹ ایکسپوننٹ آف ویمنز رائٹس. اور جب یہ ہوا, پنجاب کے جو جاگیردار تھے, چاہے ہندو ہو مسلم, ان میں ایک انفارمل معاہدہ تھا کہ ہم رواج فالو کریں گے, کسٹمری لا, جس کے تحت خواتین کو جائیداد نہیں ملتی تھی, پراپرٹی وہ, اور مرد فیصلہ کرتے تھے. کیا انہوں نے, ہی سپورٹڈ دا شریعت بل 1937. انہوں نے کہا شریعت کے تحت خواتین کے حقوق ہیں,
प्रॉपर्टी के जो 1400 साल पहले इस्लाम कस्टम की बेसिस पे आप उन्हें कस्टम नहीं कर सकते कि रिवाज कहते थे कस्टमरी लॉ रिवाज को, उन्होंने वो खत्म किया। चाइल्ड मैरिज एक्ट पर उन्होंने अपोज किया कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, तो किसी ने कहा कि नहीं ये तो आपके खिलाफ लोग हो जाएंगे, क्योंकि लोग कंजर्वेटिव भी बड़े होते हैं। उन्होंने कहा अगर हो जाए किसी और को ले लें फिर। मेरा ये व्यू है, ही वाज नॉट गाइडेड बाय पब्लिक ओपिनियन, ही शेप्ड पब्लिक ओपिनियन। ये फर्क है, लीडरशिप। ये नहीं कि ये लोग क्या कहेंगे, दिखावा है तो हमारे को, अब तो चैनल्स क्या कहेंगे, चैनल्स क्या कहेंगे, आप लोगों ने मुसीबत डाली हुई है, क्योंकि किरदार नहीं खड़े होना। कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी होती है, आप एंकरोक्रेसी होगी, एंकरोक्रेसी। आप में दम नहीं है ना, पोजीशन लें। ये बात है कि आपके कोर बिलीफ्स नहीं है। जो कोर बिलीफ्स होते हैं, इवन ऑन सिविल मिलिट्री रिलेशंस कितना क्लियर उन्होंने किया था जब वो जून 1948 में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज गए, क्लियरली कहा कि ये रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉलो द ओथ जो आपने ओथ ली है। तो ये जितना भी हम, और सबसे बड़ी बात है सादिक और अमीन, हम कहते हैं अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी। कोई और लीडर है ऐसा कि जिसकी ईमानदारी, कोई भी उनको ब्रिटिश जो सबसे बड़े उनके दुश्मन भी हैं हिंदुस्तान में, उनकी इंटेग्रिटी को कभी क्वेश्चन नहीं किया गया। पर्सनल इंटेग्रिटी, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी और एनी अदर काइंड ऑफ। अच्छा, और खवातीन के हवाले से हर जगह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में खवातीन विंग थी थ्रू आउट इट। बिल्कुल ना पहला डेलीगेशन यूएन भेजा, उसमें वो MH असफानी साहब और बेगम शाहनवाज साथ। नहीं, खवातून को साथ जाना चाहिए, ये पाकिस्तान की शनाख्त है। और जो पहला इंटरव्यू उन्होंने इंटरनेशनल दिया था, मार्गरेट बोर्क वाइट, शी वाज अमेरिकन जर्नलिस्ट फ्रॉम लाइफ मैगजीन, जिसमें उन्होंने पूछा गया कि आपका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का, जस्ट 3-4 मंथ। उन्होंने कहा पाकिस्तान इज द पिवट ऑफ द वर्ल्ड प्लेस्ड ऑन द फ्रंटियर ऑन विच द फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स विल रिवॉल्व, कि ये एक महवर है आलमी सियासत का जिसके इर्द गिर्द ये घूमेगी जियोपॉलिटिक्स। तो आप, हाँ, और बात ये है कि मुशाहिद इवन व्हेन पाकिस्तान वाज मेड, उससे पहले भी तो दुनिया तो कह रही थी जब बात है ये कुछ कर नहीं पाएंगे, अगर बन भी जाएगा फिर भी सर्वाइव नहीं करेंगे। मतलब आप 47 के मैगजीन्स देखें उठा के, नहीं नेहरू कहता था ये तो चंद दिन की बात है, ये तो खत्म हो जाएगा मामला है। और जब कायदे आज़म की डेथ हुई अब तो इट्स ओवर, ये था। तो अल्लाह ताला का फजल है कि we have celebrated 75 years despite difficulties, despite our mistakes, despite international pressures. इंडिया ने तो अभी भी कोई लॉ पास किए 2-4 दिन पहले, कोई सिटीजनशिप का फिर से। जी, उन्होंने किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है CAA, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं, जो हिंदू हैं, वो अफगानिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप दी जाएगी। तो एक तकसीम की बुनियाद पर वो जो बात करते थे, वो उन्होंने, हमने आज़ादी की बात की तो उसमें भी ये था, हालांकि कायदे आज़म वाज नॉट अ कम्युनलिस्ट, कायदे आज़म ने सिर्फ हक खुद इरादियत की बात की उन इलाकों में जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी। और सबसे पहले मजहब को सियासत में कौन लाया? महात्मा गांधी ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट, रामराज का नारा लगाया उन्होंने 1920 में। हाँ, सो कायदे-ए-आज़म तो बड़े क्लियर थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का लिबरल ब्रिज ही वाज नोन, एम्बेसडर और एंड आल्सो आई वुड से ही इज आल्सो अ पैन इस्लामिस्ट, क्योंकि पैलेस्टाइन की बात करते थे वो, फलस्तीन, कश्मीर, रेजोल्यूशन में तो हाँ, जो 1940 का रेजोल्यूशन है लाहौर का, 2 रेजोल्यूशंस है, एक है पाकिस्तान का, दूसरी करारदाद फलस्तीन की है। तो वो पैन इस्लामिस्ट थे। और कश्मीर के बारे में, इंडोनेशिया के बारे में, नॉर्थ अफ्रीका के बारे में, तो वो जो मजलूम महकूम लोग हैं उनके साथ। और प्लस ही वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ मुस्तफा कमाल अतातुर्क। जब अतातुर्क की वफात हुई है अक्टूबर 1938 में, उन्होंने डिक्लेयर किया फॉर द मुसलमान्स ऑफ इंडिया अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, कि ये शोक का दिन है, क्योंकि एक रोल मॉडल थे, एक जिद्दत तो पसंदी के। एक यूनिक कॉम्बिनेशन थी ना, ट्रेडिशन भी था, आइडेंटिटी भी थी, मॉडर्निटी भी थी, फॉरवर्ड लुकिंग भी थे, रूल ऑफ लॉ भी था, with roots here in his soil and with a world view which is progressive also and open also. नाज़रीन, तो एस्टैब्लिश तो हो गई बात कि कायद आज़म का जो ड्रीम था, विजन था, वो कितना जबरदस्त था और कितना ये विजनरी था। ख्वाब देखा कायद आज़म ने और फिर पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान जो बना ये एक मोजज़ा है मुशाहिद के। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आप ज़रा अपना बेडरूम तो तब्दील करें ना घर में, तो आप कहते हैं क्या मुश्किल है, क्या मुसीबत है, इतनी लोग अपनी धरती छोड़ के आ गए। लुक एट द पावर ऑफ द ड्रीम।
کتنی بڑی بات ہے. مطلب یہ دس از دا میریکل. یہ پاور آف آئیڈیاز جو ہے نا, یہ موو ہسٹری, تاریخ ہے ہی ہے, اپنے آئیڈیاز کے موو کرتے ہیں. بالکل. دیکھیں دا آئیڈیا آف اسلام اینڈ اسلامک بردرہڈ, اسلام کس طرح پھیلا یورپ تک, پوری دنیا میں. یہ تلوار کے ذریعے نہیں, لوگ کہتے ہیں تجارت, لنکیج, اور وہ جو ان کو کنونس کرنے سے ہوا ہے سارا. اچھا, تو پاکستان پہ آئیں. پاکستان بنتا ہے, پاکستان کے بعد یہ جو بھی واٹ یو ور سیئنگ کہ قائد اعظم پین اسلامک, دا ٹروتھ از کہ پہلے 5 6 7 8 سال پاکستان نے یقینی طور پہ قائد اعظم نے ٹرومن کو خط لکھ دیا 1948 مارچ میں کہ ہاں یہ سب چیزیں کی. پھر آپ کی فارن پالیسی بھی بڑھی نا, آپ نے مغرب کے جو ممالک تھے جو اس وقت 50s کی بات ہے, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو بنے ابھی 10 سال بھی نہیں ہوئے. میں 47 سے 57 کی بات کرتا ہوں. اس لیے مجھے بڑی تکلیف ہوتی جب لوگ کہتے ہیں 75 سال میں ہم نے یہ کیا. ہر بات 75 سال میں, ہمارا ایک تو یہ رونا دھونا بہت ہے, ہم بہت روتے رہتے ہیں. وی آر آلویز مشکلات ہیں لیکن گیٹ اپ اینڈ اٹس اے کربنگ کلچر. رو دو کے کرنا کچھ نہیں, ہاتھ ملنے اور رونا دھونا ہے. کہ یہ نہیں 75 سال میں, دس رانگ. ہم نے بہت کچھ کیا ہے. اٹس اے مکسڈ ریکارڈ. ایسی کو بات. لیٹس ٹیک فارن پالیسی. یہ آپ نے بڑا صحیح فرمایا. آپ دیکھیں پاکستان کے پاس کوئی تیل نہیں, کوئی ریسورسز نہیں, ملک آؤٹ آف نو ویئر کریٹ ہوا ہے. اور دنیا آپ کے کہہ رہی ہے. والد صاحب میرے بتاتے تھے کہ اس کو جی ایچ کیو میں کرسیاں نہیں ہوتی تھی بیٹھنے کی, لوگ بینچوں میں بیٹھ رہے ہیں, کوئی گھاس میں بیٹھ رہا ہے, کام کر رہا ہے, کاغذ اور پینسل نہیں ہوتا تھا. ایگزیکٹلی, بیکاز نیا ملک بنا تھا. آپ میں کتنی ہمت ہے, آپ میں کتنا ویژن ہے کہ آپ جو قومی تحریک آزادی ہیں, الجزائر, موراکو, الجیریا, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کے لیڈرز محمد فراج آف موراکو, فرحت عباس آف الجیریا اینڈ حبیب بورگیبہ آف ٹونیسیا, ان کو آپ ڈپلومیٹک پاسپورٹ پیش کرتے ہیں. جو اس وقت ورلڈ بینک کا ریزیڈنٹ ہیڈ ہے, ناجی's father traveled on Pakistani passport. He was part of ناجی from Algeria. ہاں FLN میں اس کے والد تھے. اس کے پاس ان کے دفتر کراچی میں تھے, ہمارا دارالخلافہ تھا, اور پاکستان مشن ٹو دی UN was their office. میں گیا یونائٹڈ نیشنز کچھ سال پہلے, تو مجھے ایریٹریا کا فارن منسٹر ملا. انہوں نے کہا تھینک یو ایکسلنسی فار یور سپورٹ. میں نے کہا ایریٹریا, میں نے کہا ہم نے کیا کیا آپ کے لیے؟ کہتا ہے سب سے پہلے ایریٹریا کی آزادی کی آواز 52 میں آپ نے اٹھائی تھی, سر ظفر اللہ خان نے. تو UN میں 2006 میں آئی وینٹ ٹو ہارورڈ ایشیا سینٹر. تو جب میں اندر جا رہی تو اس نے جو سیکورٹی کا بندہ تھا, اس نے کہا جی کین آئی سی یور پاسپورٹ. کہتا ہے یو آر فرام جناز کنٹری. I was shocked. I said, he was from Eritrea. Can you imagine? I was shocked. What do you mean? I said, you know, he helped us. He did this. کتنی بڑی بات ہے کہ اس شخص کو 50 سال کے بعد بھی یاد ہے. امریکہ میں ایک گارڈ ہے کہ پاکستانی خاتون کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو فادر آف دا نیشن ہے, ہم اس کے, وہ ہمارے موسم, یہ بات ہے. اور ادھر ہمارے ناشکری کرتے ہیں ہمارے, اسپیشلی جو ایلیٹ ہے, جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے, جنہوں نے خون چوسا ہے. فلیٹ لنڈن میں رکھنا ہے, پراپرٹی باہر رکھنی ہے, اور سارا کچھ باہر ہی رہنا ہے. اور ادھر they have no faith in this country. مشکلات ہیں. Yes. اچھا, اب لیٹس اسٹارٹ لوکنگ ایٹ. اب اگر یہ بات کریں اس وقت 2024 میں بات کریں, گاندھی جو فادر آف دا نیشن تھا انڈیا کا, اس کے قاتل حکومت کر رہے ہیں انڈیا میں. The killers of Gandhi yes are now ruling India. دیکھیں نا, آپ جو کہتے ہیں RSS supported, there's no doubt. بالکل RSS, اور RSS کی جو 100 اینیورسری اگلے سال آ رہی ہے, 1925 میں بنی تھی, اور جو فیشسٹ تنظیم اور وہ ہندوتوا والی. تو پاکستان کا مکسڈ ریکارڈ ہے. یس, وی ہیو ہیڈ ایپیسوڈک پروگرس. وہ ہم نے اسٹیبلش کیا. کرکٹ میں دیکھیں آپ کی 1954 میں وی ڈیفیٹڈ انگلینڈ. حنیف محمد, فضل محمود, امتیاز احمد, کیا کرکٹ ٹیم تھی آپ کی. بچے تھے کلب کرکٹرز, اسلامیہ کالج لاہور سے پڑھے ہوئے, کچھ وہ کراچی سے پڑھے ہوئے. آپ نے ایسٹ ایشین ممالک کے پلاننگ ڈاکیومنٹس تیار کیے ہیں ملیشیا میں جا کے, کون کون سے ممالک؟ نہیں, آپ یہ دیکھیں, کتاب ابھی میں پڑھ رہا تھا, چائنا گیا تھا, ایک کتاب آئی ہے بریکنگ تھرو, اس کا آتھر ہے لی لان چنگ. وہ وائس پریمیئر تھا چائنا کا. اس نے کہا ہے کہ جب ہم نے ریفارمز شروع کیے اور اوپننگ اپ ڈینگ شاپنگ کے لیڈرشپ میں 78 میں, تو اس نے کہا کہ 3 ممالک کو جا کے سیکھو. تینوں میں انگریزی بڑی رائج ہے اور بڑے ترقی کی ہے, اس وقت کی بات کر رہا ہے. اس نے کہا ایک سنگاپور, ایک فلپینز
اور ایک پاکستان. Really? تو کہتا ہے میں پاکستان کی ڈیوٹی مجھے لگی. وہ سمجھ لیں کہ اس وقت جوائنٹ سیکرٹری تھا, بعد میں وہ وائس پریمیئر بنا. کتاب ہے بریکنگ تھرو. کہتا ہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ ہم فیزیبلٹی رپورٹ کیسے تیار کریں. چائنا کی بات کر رہا ہوں میں 40 سال پہلے. اور کہتا ہے میں پاکستان آیا تو پاکستان تو بڑا خوشحال ملک تھا, بڑی ترقی تھی. یہ جنرل ضیاء کا پاکستان کی بات کر رہا ہوں, 81, 82, 83. اور اس نے کہا کہ بڑا, اور کہتا ہے آپ کا جو کراچی پورٹ تھا. You're obviously not, let's say, you're not saying کہ General Zia is نہیں, some ideal, میں but ویسے you're کہہ رہا just giving ہوں, میں time frame. ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دے رہا ہوں کہ وہ اس وقت ملٹری رجیم تھی سارا. لیکن پاکستان ایز اے ریاست تو از ابو اینی رولر, ابو اینی رجیم. آپ کی پلاننگ ڈویژن تھی. میرا مطلب ہمارا انسٹیٹیوشنل بات تھی نا کہ وہ اسٹرانگ تھی. اس نے کہا پاکستان کے بیوروکریٹ سے میں بتایا کہ فیزیبلٹی رپورٹ کیسے تیار کرنی ہے. سارے لوگ تھے, پلاننگ کمیشن تھا سارا, ایجین قاضی سارا. پھر آپ نے نیوکلیر بم بنایا. اب نیوکلیر بم کی تاریخ دیکھ لیں آپ کہ ایران نے بھی کوشش کی, لیبیا نے بھی کوشش کی, عراق نے بھی, اور تینوں آئل والے ملک ہیں, نہیں کر سکے. ہم نے شروع کیا, ایک شخص نے خط لکھا بھٹو صاحب کو, AQ خان صاحب نے, کہ میں کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لیے. انہوں نے کہا آ جاؤ تم, جوائن دا کلب, جوائن دا ٹیم. اور کیا کیا انہوں نے؟ لوگ کہتے ہیں نا یہ فوجی پروجیکٹ ہے. اٹ واز ڈن بائی 3 سول سروینٹس, غلام اسحاق خان, ایجین قاضی صاحب اور آغا شاہی صاحب. ان کی ٹیم بھٹو صاحب نے بنائی. ان کو کہا کمپلیٹ کھلی چھٹی ہے, نو PC1, نو NOCs, نو آڈیٹنگ, بس آپ کریں جو چاہیے جو کرنا ہے. 24 سال لگے. 74 میں شروع ہوا, 1998 میں جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے وہ دھماکہ کیا. تو آپ نے اس دوران ملٹری رجیمز آئیں, اس دوران پرائم منسٹرز آئے, پریزیڈنٹس آئے. امریکہ کا پریشر حشر کا تھا. مجھے آغا شاہی صاحب نے بتایا تھا, اور ان کو اللہ جل نصیب کرے کیونکہ بڑے عظیم نیشنلسٹ تھے, فارن منسٹر ہمارے آغا شاہی صاحب. وہ کہتے ہیں 1979 میں امریکہ کو پتہ چل گیا کہ ان کا خیال تھا کہ ہم ری پروسیسنگ پلانٹ کے ذریعے نیوکلیر بم بنا رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ ایکچوئل پروجیکٹ تو کہوٹا کا ہے, وہ 3 سال چھپا رہا CIA سے. تو کہتے ہیں ہمیں انہوں نے دعوت دی کہ آپ امریکہ آئیں. ہاں, نہیں وہ اس سے پہلے وہ بھٹو کو کہا تھا, ان کو پتا کیا کہا, کہتا ہے مجھے سارس وانس نے, ان کے ساتھ ٹیم گئی, ان کو علیحدہ لے گئے. پھر کہ آپ سے کہتا ہے مسٹر فارن منسٹر یو آر انٹرنگ دا ویلی آف ڈیتھ. I know, I did in my book, he told me also. Valley of Death. اور کہتا ہے اس کے ساتھ وہ کھڑا تھا, سائرس واز کے ساتھ ایک بندہ تھا جیرارڈ سمتھ, جو نیگوشیٹر تھا نیوکلیر آرمز پر سوویت یونین کے ساتھ. انہوں نے کہا مسٹر جیرارڈ سمتھ, وی آر ناٹ اے سپر پاور, وی آر جسٹ اے اسمال کنٹری. لیکن اتنا پریشر ڈالا. آغا شاہی صاحب کی بات تھی, وہ پائپ پیتے تھے, بڑے آرام سے پائپ پی کے اسمائل کیا. وی آر اے اسمال کنٹری, we can't even produce a bicycle. How can we make the bomb? So you know, what a small man, what a giant. دیکھیں نا, what a giant. اور کہتا ہے میں نے جب جنرل ضیاء کو رپورٹ کیا کہ یہ مجھے کہا سپٹمبر 79 میں, انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر اشفاق احمد تھے ایٹامک انرجی, ان کو آرڈر دیا کہ پلیز سلیکٹ دا سائٹ جہاں ہم نے نیوکلیر دھماکہ کرنا ہے. سو اکتوبر 79 میں چاغی کی سائٹ سلیکٹ ہو گئی تھی ڈسپائٹ دا پریشر, اور بفور دا سوویٹ انویژن آف افغانستان. اس کو امریکہ آپ کے ساتھ نہیں تھا, یو آر الون. تو آپ میں ہمت تھی, آپ میں ویژن تھا, آپ میں ڈٹرمینیشن تھی, اور آپ میں حوصلہ تھا. اب ہاتھ نہیں ملتے تھے. خوف کا خاتمہ سب سے بڑی بات ہے. اچھا, تو اگر بات ہو ہی رہی ہے ہمت کی تو پھر بات کر لیتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے جب کہا ہے کہ چائنا آدھے شارکس, لون شارکس, کیا لون شارکس, تو آپ کا فارن آفس تو چپ رہا ہے. لون شارک ایک بڑی ڈیروگیٹری ٹرم ہے. Of course. اس کا مطلب ہے کہ جس جو بنیا کرتے تھے نا کہ وہ چوز کے بڑی گندی ایک قسم کی گالی سمجھ لیں. بالکل. تو بولیں تو ہم نے, میں تو حیران ہو گیا, میں نے تو ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ دیکھیں ہاں کہ ہمارا جو بہترین دوست ہے, ہمارا ساتھی ہے, ہمارا محسن ہے, چٹان کی طرح پاکستان کھڑا ہے. آج بھی آج آپ نے دیکھی کتنی ضرورت پڑے گا, اللہ اکبر پہ انہوں نے اپنا وہ کیسے, اور ہمیں سب کا دل فخر سے بلند تھا. اور آپ نے ہمارے دوست کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو آپ خاموش رہتے ہیں. خاموش رہے. لیکن اس سے پہلے بھی ہوا تھا یہ ایلس ویلز, لیکن اس وقت لوگ بولے تھے. 2019 کی بات ہے, فارن آفس بھی بولا تھا, اور عمران خان کی گورنمنٹ, ہاں عمران خان کی گورنمنٹ تھی. اور اس وقت بلکہ اس وقت لیڈر آف اپوزیشن تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ یہ ال فاؤنڈیڈ ہے یہ الزام. تو اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستانی سسٹم ہو, وزارت خارجہ ہو, یہ آپ کم سے اسٹینڈ لیں. اور ہاؤ ڈیئر دا امریکن سے, انہوں نے اس پر اسٹینڈ لیا ہے پائپ لائن پر کہ ہمارے مفاد میں ہے.
نہیں بٹ امریکن ایون سیڈ آن دا پائپ لائن کہ ہمارے سے ابھی تک کسی نے ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے سے ویور نہیں مانگا. اگر ہندوستان نے ویور مانگا ہے تیل کے لیے ارینجمنٹ ہے تو ہم نے کیوں نہیں ویور مانگا؟ تو میرے خیال میں اس میں جو ہمت اتنا ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اب اگلے سیگمنٹ میں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ فارن پالیسی, ڈومیسٹک میں بھی معاملات ہیں جن کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑی مطلب ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارا بڑا عظیم پوٹینشیل تھا اور ابھی بھی ہے. دا کوسچن از کہ ہم یہاں سے باہر کیسے نکلیں. بڑا دل اور ہیلنگ ٹچ, دست شفا. اچھا ایس آئی ایف سی بھی ہے لیکن اس کا کیا رول ہے اس پہ بھی بات کریں گے. امپورٹنٹ ناظرین, اور اس سے پہلے بریک پہ جائیں, ایس آئی ایف سی کا بڑے دلچسپ بات ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے مارچ 23 کی تقریر میں ذکر کیا کہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ اٹ ول بی ریئلی دی انجن فار پروگریس ایٹسیٹرا. تو وہ اپنی جگہ ایک بات ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو اور کیا چاہیے؟ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ایس آئی ایف سی کی جو پہلی ایپیکس میٹنگ میں خدا کرتے پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پی 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 تینوں کے وزراء اکٹھے کھڑے ہو گئے خاکی امبریلا کے تحت. تو ایٹ لیسٹ رجیم چینج جو ہوا ہے اپریل 2022 کا, پہلی مرتبہ سب پارٹیز اکٹھے تھے آن دا سیم لائن, سیم پیج آن دا اکانومی. یہ اچھی بات ہے, یہ خوش آئند بات, چاہے فوج کے ذریعے ہوئے ہیں یا خود اپنی مرضی سے ہوئے ہیں, وہ نہیں بات. امپورٹنٹ بات ہے کہ they should be loyal to the objective. اس وقت فوج is very much an integral part of the whole setup. اگر آپ نے ہیلنگ ٹچ کرنا ہے تو فوج, نہیں تو وہ بھی پاکستانی فوج ہے نا. نہیں مطلب کہ ہیلنگ ٹچ فوج کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. آپس میں تو انہوں نے ہیلنگ نہیں کرنی. they need the فوج. 80 سال سے زیادہ ایک پرانی ہماری جو ایک خواب تھا, ملک بنا, گھر ہمارے پاس ہے, سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, اللہ تو رکھے قدم قدم آباد. ہم نے کیا کرنا ہے مشاہد؟ ایشوز تو بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں. پاکستان کے ڈی این اے میں کیا ہے؟ جمہوریت, سیاست. پاکستان جمہوریت کی پیداوار ہے, بیلٹ باکس کے ذریعے ہوا ہے, قائد اعظم سیاستدان تھے, سیاسی جماعت کے ذریعے بنایا ہے. سیاسی ایشوز کو نمبر 1 ایشو ہے. دست شفا, آپ سب کا مینڈیٹ تسلیم کریں. کے پی میں گورنمنٹ اگر بنی ہے پی ٹی آئی کی, اس کو ڈی سٹیبلائز نہ کریں. ان کو خواتین کی سیٹ ملنی چاہیے, دینی چاہیے, اور ان کو ساتھ لے کے چلیں. ایس آئی ایف سی ماڈل جو آیا ہے معیشت میں, اگر سب اکٹھے ہو سکتے ہیں, ایک ہی پیج, ایک ہی لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں, وائی ناٹ؟ بات تو نہیں, بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں, میں ویلکم کرتا ہوں. بہت اچھی بات. چیف بھی تھے, یہ چار سب پولیٹیکل پارٹیز بھی تھے, وہ سب کو لے آئے ہیں. تو دیٹ مینس کہ ایک ایشو پر تو سب اکٹھے ہو گئے نا. تو سیاست اس کا نمبر 1 ایشو ہے. سیاسی چپکلش کا خاتمہ ہونا چاہیے, پولرائزیشن کا. نمبر 2, معیشت کے حوالے سے ہمیں بڑا کلیئر ہے. مجھے بیان پسند نہیں آیا پرائم منسٹر کا کہ انہوں نے کہا کہ ہم 24 دفعہ پھر جانا پڑے گا آئی ایم ایف, اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. ہمارا گزارا ہو سکتا ہے اگر ہم خود بھی کچھ مشکل فیصلے کریں اپنی معیشت کے حوالے سے, جو ابھی تک ہم نے نہیں کیے. اور خاص طور پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, فول پروف سیکیورٹی, چاہے سی پیک ہو یا فورن انویسٹمنٹس ہو, اور کٹ دا ریڈ ٹیپ جو ایس آئی ایف سی کا مینڈیٹ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کے 4 ہمسائے ہیں, 4 میں سے 3 سے آپ کی مسئلے چل رہے ہیں. 5 سالوں میں 3 ملٹری کلیشز ہوئے ہیں 3 ہمسایوں کے ساتھ. خیر ایک تو ہندوستان نے خود کیا تھا پلوامہ کا, لیکن ایران افغانستان کا بھی. افغانستان کا ہمارے پاس وی ہیو نو آپشن. ہمیں تو نہیں, میرے خیال میں آپشن ہے, گفتگو ہونی چاہیے. وی کی ناٹ افورڈ ا نیو کائنڈ آف ا کانفلکٹ. اور اس میں ایک اور چیز آپ نوٹ کریں, نئی چیز آئی ہے, 2 نئی فیکٹر ہیں بڑے خاص. آخری بات میں کروں گا کہ ایک ہماری جو اندرونی دہشت گردی کا مسئلہ ہے, چاہے بلوچستان ہو, بی ایل اے ہو, وہ ایران سے منسلک ہے. ٹی ٹی پی خیبر پختونخوا کا افغانستان سے منسلک ہے, اور ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوئے بغیر یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور آخری بات ہے, مجھے ایک نظر آ رہا ہے, خوف ہے, آرک آف انسٹیبلٹی. پی ٹی آئی گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں, اس کو اگر آپ دشمن سمجھیں گے وفاق سے, ٹی ٹی پی ریسرجنس ان خیبر پختونخوا, اور افغانستان جو بارڈرنگ ملک ہے اس کے ساتھ تعلقات خراب. تو یہ جو بیلٹ ہے یہ پھر سے بوائلنگ پوائنٹ جیسے افغان جہاد کے زمانے میں تھا ہو گیا. تو پھر پاکستان میں استحکام نہیں ہوگا, اقتصادی ترقی نہیں ہوگی, اور ملک پھر اسی طرح چلتا رہے. مطلب کہ چیلنجز بہت ریئل ہیں. نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطیاں نہ دہرائیں,
کیونکہ اس کے نقصانات ہوں گے. دل بڑا کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ SIFC جو ہے اس میں پیچھے خاکی امبریلا بڑا اچھا امبریلا رہا اکانومی کے لیے, تو اس میں پالیٹکس میں بھی اب وہ 8 فروری کے بعد نئے حقیقت, نیو ریالٹیز آ گئی ہیں. نہیں, خاکی امبریلا کے بغیر پولیٹیکل ہیلنگ نہیں ہو سکتی, بیکاز خاکی امبریلا از انٹیگرل ٹو دس ہول تھنگ, ہاؤ ویو سین 1970 کے الیکشن کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا there are 3 political forces, عوامی لیگ, پیپلز پارٹی اینڈ the armed forces. تو وہ ریالٹی اب میں حل 2 پولیٹیکل فورسز کہہ لیں, ایک سرکاری سسٹم ہے اور ایک عوامی قوت ہے جو باہر ہے. تو عوامی قوت کو بھی انٹیگریٹ کریں اس سسٹم میں, دیٹ از دا کی ہے انٹیگریٹڈ, جیسے آپ نے خود کہا KP کے حوالے سے, بٹ اس کو ساتھ چلانا ہے. ورنہ وہی بھٹو صاحب نے غلطی کی تھی کہ بلوچستان اور فرنٹیئر گورنمنٹ ڈسمس کر کے پھر رزلٹ کیا ہوا, عدم استحکام, اور آخر میں پھر 77 میں جو حالات ہوئے وہ پرابلمز ہو جاتے ہیں. اور طالبان نے بائی دا وے کہہ چکے ہیں آن دا ریکارڈ, دے ہیو ٹولڈ آر منسٹرز وغیرہ کہ ہم نہیں TTP پر اٹیک کر سکتے. They've said it مشاہد very clearly. We knew it beforehand. تو ہماری غلطی بھی تھی نا, وہ تو غلطی کی ہم نے, مفروضے غلط نہیں, بالکل ہمارے پریمس کتنے غلط تھے. جلال آباد ہماری 3 افغان پالیسیز رہی ہیں 3 سالوں میں. بلنڈرز. امریکہ کے زمانے میں طالبان کو کہتے تھے گڈ طالبان ہے, پھر ہمارے ان سے گڈ, پھر بیڈ طالبان سے آپ نے نیگوسیشن شروع کی, اور اب پھر بیڈ طالبان کو آپ بومبنگ کر رہے ہیں, اور TTP کو آپ اپنے پاس لے آئے ہیں, جو سیٹل کیے. وہ بھی پرابلمز ہیں, بٹ بہرحال دوز آر میٹرز آف ڈیٹیل. کوسچن یہ ہے کہ لیکن میں سمجھتا ہوں دا گلاس از ہاف فل, ملک میں جان ہے. اور جو 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے اس میں جس طرح لوگوں نے باشعور طریقے سے حصہ لیا ہے, اور میرے خیال میں ٹیکنالوجی اور ہمت کے ذریعے سسٹم کو بھی ڈیفیٹ کیا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور وہ کدھر گئی بات کہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ایک کنسٹیچوئنسی جیتنے کے لیے, کروڑوں کیا انہوں نے تو آنے بھی نہیں کیا. ساری myths shatter ہو چکی ہیں, سب myths shatter ہوئی ہیں, electables کی myths shatter ہو چکی ہیں. But those are also facts. وہ اب نئے facts آئے ہیں. نہیں, پاکستان is a different Pakistan from after 8th February. یہ اگر حقیقت سب سمجھ جائیں تو آدھے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. لیکن نتائج حل ان کے وہی ہیں کہ انسٹیٹیوشنز بلڈ کریں, رول آف لا ہو آپس میں. But start by accepting the facts. وہ کہتے ہیں نا, دینگ شاپنگ کہتا تھا seek truth from facts. سچ نکلتا ہے حقائق سے, تو حقائق کو تسلیم کریں پہلے. ہاں, وہ ڈینائل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ مشاہد پروگرام میں آنے کے بعد. آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.